السلام علیکم لسنرز اینڈ ریڈرز میں یوٹیوب چینل امسا ناول میں آپ کی ہوسٹ عامثہ فاطمہ آپ کے لیے ایک نیا ناول لے کر آئی ہیں۔ ریونج بیس ہے، کڈنیپنگ بیس ہے، بہت ہی ڈفرینٹ سٹوری، رومانٹک ناول ہے، ہارٹ ٹچنگ ہے۔ لسنرز آپ کے کمنٹس، لائک اور شیئر ہمیں بہت ہی سپورٹ کرتے ہیں۔ پلیز 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 اپنے کمنٹس لائک اور شیئر کر دیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ بڑھتے ہیں آج کے ناول کی جانب۔ ایسے ہی رہی جیسے آج سے پہلے لڑکی کبھی دیکھی نہ ہو۔ حرمت جو ویسے ہی اچھی خاصی اکتائی ہوئی تھی، وہاں موجود اقصیٰ کے کچھ رشتہ دار خواتین کی مسلسل گھورتی نگاہوں نے اسے اچھا خاصا تپا ڈالا تھا، مگر وہ اپنی نیچر کے برعکس صرف اقصیٰ کو خیال کے لحاظ کرتے ہوئے کچھ خاموشی سے بیٹھی رہی تھی۔ حرمت ایک بہت ہی ملنسار لڑکی، نرم دل کی لڑکی تھی، مگر غصے کی انتہا کی تیز تھی۔ اپنے مزاج کے خلاف اسے ایک پل بھی چپ رہنا بہت ہی مشکل لگتا تھا، اور وہ بہت خاموش رہنے والی نہیں تھی، بلکہ اگلے کو آگے تک پہنچانے والی تھی، اور بہت ہی ڈیفرنٹ مزاج کی لگتی تھی۔ بلال قریشی حرمت کے پورے 10 سال بڑے تھے۔ حرمت بہت چھوٹی سی تھی جب اس کے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تب سے بلال نے ہی اسے اپنے بالکل بچوں کی طرح پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ ان کی جان بسی تھی اپنی اکلوتی بہن میں۔ حرمت بھی بلال سے بہت زیادہ اٹیچ تھی، اس کے معاملے میں کافی پوزیسو بھی تھا۔ اکثر تو بلال کی اقصیٰ پر زیادہ توجہ دیکھ کر وہ چڑ بھی جاتی تھی۔ اسے اپنے ہوتے ہی اپنے بھائی کی توجہ صرف خود پر چاہیے ہوتی تھی، جس بات پر اقصیٰ بھی چڑ جاتی تھی، اور اسے اس بات کا شدت سے احساس ہوتا تھا کہ حرمت اپنے بھائی کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ اور ٹچی ہوتی جا رہی ہے، تو آگے آنے والی زندگی میں اس کے لیے بہت سارے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس کی طبیعت کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان روایتی نند بھابھی والے جھگڑے نہیں تھے۔ حرمت کتنا بار پیغام بھجوا چکی ہوں، تمہیں وہاں کیوں نہیں آ رہی، یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ اکثر جو کئی بار اسے اپنے پاس بلانے کا بلاوا بھیج چکی تھی، حرمت کی ہر دھرمی کی وجہ سے آخرکار خود ہی اسے اٹھ کر آنا پڑا تھا، اور اس کو بلانے کے لیے وہ واپس آ گئی تھی۔ اس نے اپنی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے کہا تھا کہ مجھے یہیں پہ بیٹھنا ہے، مجھے ہنگامے میں نہیں جانا، اور پلیز مجھے یہیں پہ بیٹھنے دو۔ لیکن اقصیٰ بھی اپنی ضد کی بہت دھنی تھی۔ اس نے بھی اپنی ایک ٹھان لی تھی کہ اس نے حرمت کو اپنے ساتھ ہی لے کر جانا تھا، کیونکہ اس کی کچھ رشتہ دار خواتین نے ضد کی ہوئی تھی کہ واپس گھر چلے جاتے ہیں۔ عاصم کو بولا ہے میں نے کہ وہ ہمیں ڈراپ کر دے۔ اقصیٰ نے فوراً نفی میں سر ہلاتے حرمت کو سختی سے منع کیا۔ بھابھی کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ آفاق کوئی غیر تو نہیں ہے؟ اور کون سا آج پہلی بار اس کے ساتھ جاؤں گی، پہلے بھی تو کئی بار جا چکی ہوں۔ اقصیٰ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بات کی تھی، اور حرمت اقصیٰ کو سمجھا رہی تھی، لیکن اقصیٰ کو اس کو اکیلے بھیجنا بالکل بھی مناسب نہیں لگ رہا تھا، اور اسی وجہ سے اس سے قہر برساتی نظروں سے اس کی جانب دیکھنے لگی تھی، اور کیسے اس کی کسی قسم کی لاپرواہی برتنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ بلال نے اسے سختی سے وارن کیا تھا، اور ان کے چچا زاد کزن کی شادی تھی۔ وہ حرمت کو گھر اکیلا چھوڑ کر آنا نہیں چاہتی تھی، اور اسے اسی لیے ساتھ لے کر وہ آئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اسے اپنے ساتھ ہر فنکشن میں ساتھ رکھنا چاہ رہی تھی، تاکہ حرمت کو یہ بات محسوس ہی نہ ہو کہ وہ اکیلی آئی ہے یہاں پہ۔ اقصیٰ اسے مکمل طور پر کمپنی دے رہی تھی، اور اسی وجہ سے وہ چڑ چکی تھی۔ حرمت کو اکیلے بیٹھنا پسند تھا، اور جس کی وجہ سے وہ یہاں پہ الگ تھلگ ہو کر بیٹھی ہوئی تھی، اور اقصیٰ اس کو بلانے کے لیے یہاں پہ پہنچ چکی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ بیٹھے، اور تو فوراً منع کر دو۔ اقصیٰ نے حرمت سے زیادہ تیز لہجے میں بات کرتے اسے سختی سے ٹوک دیا۔ بلال قریشی آفس کے کسی کام کے سلسلے سے شہر سے باہر تھے، ہمیشہ ان سے رہتے، پھر بھی تم اسی ڈاکٹر کے پاس لے جا رہے ہو جو مجھے پاگل سمجھتا ہے۔ یزدان نے روڈ پر ہی نظریں گاڑی سرد اور سپاٹ لہجے میں اپنے ساتھ بیٹھے صدام کی جانب دیکھا تھا، جو اسے گھوری سے نواز رہا تھا، اور اسے اسی کی گھوری بالکل بھی قبول نہیں ہو رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے روڈ کی طرف نگاہیں دوڑا لی تھی۔ کبھی کبھی وہ بالکل نارمل لوگوں کی طرح باتیں کرنے لگتا تھا۔ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کسی شخص کی جرأت نہیں کہ وہ میرے دوست کو پاگل کہے۔ گدی سے زبان کھینچ لوں گا اگر کسی نے ایسی کوئی گستاخی کی تو، خود کو کافی حد تک نارمل کرنے کی کوشش کرتے صدام نے جواب دیا، مگر اس کی بات ختم ہونے سے پہلے ہی یزدان نے عجیب انداز میں کہکا لگاتے صدام کو ابھی تھوڑی دیر پہلے والا ہی وہم اس کے ذہن سے نکالنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ صدام کوئی بھی ٹینشن لے۔ ان دونوں کی دوستی بہت گہری تھی، جس کی وجہ سے وہ اس کا ایک پل بھی الگ ہونے سے بھروسہ نہیں کر سکتا تھا۔ آج سے 4 سال پہلے ہی بہت زیادہ خطرناک ایکسیڈنٹ میں یزدان نے نہ صرف اپنے قریبی رشتے دار بلکہ سب سے شدید صدمے اور دماغ پر لگنے والی گہری چوٹ کی وجہ سے اپنا ذہنی توازن بھی کھو بیٹھا تھا۔
تب سے ہی اس کی یہی حالت تھی، وہ بالکل بھی نارمل بیہیو کرنے لگ جاتا اور کبھی وہ 4 سال کا بچہ بن جاتا۔ اکثر تو وہ غصے اور جنونیت کی انتہا کو پہنچتے ایسے وحشیوں کی طرح بیہیو کرتا کہ اسے خود بھی نہیں پتہ چلتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور کیا کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے صدام یزدان کو بہت اچھے سے ٹریٹ کرتا تھا اور اسے ایک پل کے لیے بھی اس سے الگ نہیں ہوتا تھا۔ ڈاکٹر نہیں چھوڑا تھا، مگر 4 سال سے وہ اس معاملے میں ناکام ہی رہا تھا۔ یزدان نے اپنے والدین کی طرف سے پہلے ہی بے شمار وراثت کما لیا تھا، لیکن خود بھی ایک محنتی انسان ہونے کی وجہ سے پڑھائی ختم ہونے کے بعد بہت ہی کم عرصہ میں اپنی محنت اور لگن کی وجہ سے بڑے پیمانے پر اپنا بزنس اسٹیبلش کر چکا تھا، اور شاید اس کی یہی دولت اور جائیداد بے پناہ کامیابیاں اس کی بربادی کی وجہ بن گئی تھی، اور اسی وجہ سے آج وہ اس مقام پر پہنچ چکا تھا۔ اور یہ وجہ اس کے لیے چھوٹی نہیں تھی، اس کی زندگی اور اس کے فیوچر کا سوال تھا، اور یہ سب وجہ ہی بن چکی تھی جس کی وجہ سے وہ اس مقام پر پہنچے ہوئے تھا، اور اس کی حالت ابتر ہوئی جا رہی تھی۔ یزدان، یہ کیا کیا تم نے؟ صدام یزدان کی جانب دیکھتا بے چارگی اور بے بسی سے بولا تھا۔ پچھلی بار کی طرح اس بار بھی یزدان ڈاکٹر کے سوالوں کو، جو کہ ہمیشہ اسے الٹے سیدھے ہی لگے تھے، جو اب کے اسے پوری طرح سے ڈپٹ چکا تھا اور ہٹ چکا تھا، اسے کسی بات کا جواب دینے کے لیے وہ بالکل بھی راضی نہیں تھا اور اسے اگنور کر چکا تھا۔ صدام نے یزدان کو سمجھاتے ہوئے، مگر اکثر یزدان کی حرکتیں اسے نالاں کر دیتی۔ یزدان کو شروع سے باڈی بنانے کا بہت شوق تھا۔ ابھی کبھی کبھار جب وہ نارمل ہوتا تو اپنے گھر میں ہی جم خانے میں جا کر اپنی زندگی کا سب سے پسندیدہ کام ضرور سر انجام دیتا، لیکن وہاں پر بھی اکثر اوقات دماغی توازن بگڑنے پر جم کا جو حال اس کو دیکھنے کو ملتا تھا وہ کسی کباڑ خانے سے کم نہیں ہوتا تھا۔ اس کی یہ حالت صدام کو بہت پریشان کرتی تھی، اور اسی وجہ سے اسے وہ کسی قسم سے بھی نہیں، کسی بات سے یا کسی کام سے نہیں روکتا تھا جس بات سے اس کا دل کرتا ہو اسے کرنے دیتا، کیونکہ اس کی حالت جان بوجھ کر نہیں ہوئی تھی، ایک انہونی کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہو چکی تھی جس کو وہ مکمل طور پر اگنور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ صدام کو اکثر ٹینشن ہو رہی تھی، ڈاکٹر کی ٹینشن ہو رہی تھی کہ جسے اس کا عزیز دوست کچھ ہی لمحوں میں بستر پہنچا آیا تھا۔ اب ایک بار اس سے معذرت کرنے پر اور یزدان کا پھیلا ہوا رائتا سمیٹنے اسے گاڑی میں بٹھا کر ساتھ آئے ملازم کو اس کا دھیان رکھنے کی ہدایت کرتا اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ڈاکٹر کو بری طرح پیٹنے کے باوجود یزدان کا غصہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، اور اس کا گلا بھی اس نے دبا دیا تھا، جس کی وجہ سے ڈاکٹر کو شدید جھٹکا لگا تھا۔ اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ صدام کو اس بات کی بہت پریشانی تھی کہ دن بدن اس کی حالت بگڑتی جا رہی ہے۔ اب ایسا کیا کیا جائے کہ یہ ٹھیک ہو جائے؟ وہ اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کے لیے تیار تھا، لیکن اسے کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا، اور یزدان میں بھی کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی تھی۔ یزدان، تم یہاں بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں۔ نہ جانے کس کشش کے تحت یزدان کے قدم خود بہت اس لڑکی کی جانب بڑھے تھے، اور اس کی گری آنکھیں اس دنیا کا جہاں سے بیگانہ بے پرواہ پاگل شخص جیسے اسے اپنی الواحی کشش کے حصار میں جکڑ گئی تھی۔ سر، کیا ہوا؟ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اسے گاڑی سے نکلتا دیکھ کر سعود ملازم جلدی سے اسے قریب آیا تھا۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ مجھے ابھی جانے دو۔ سعود اس کے پیچھے پیچھے لپک رہا تھا، اور وہ اس انجانی روح کی جانب کشش کھینچتا چلا جا رہا تھا۔ یزدان کو خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے کیا ہوتا جا رہا ہے، اور وہ لڑکی اسے اپنے سحر میں گرفتار کرتے جا رہی تھی۔ صدام اگر یہ مسکراہٹ دیکھ لیتا تو خوشی سے پاگل ہو اٹھتا، جسے دیکھنے کے لیے 2-4 سال پہلے نہ جانے کیا جتن کر چکا ہے، کیونکہ پچھلے 4 سالوں میں شاید آج پہلی دفعہ کب سے کوئی مسکراہٹ نے یزدان کے سختی سے پیچھے پابست انابی لبوں کا احاطہ کیا ہوا تھا، مگر شاید اس مسکراہٹ کا دورانیہ بہت کم تھا۔ یزدان کی مسکراہٹ اس وقت سمٹی تھی جب کیچڑ میں پھنسی وہ ایک دم سے اچھل کر ایک دم سے سامنے گری تھی۔ یزدان کو خود بھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا، مگر یزدان کی مسکراہٹ کو دیکھنے کے لیے صدام نے بہت ہی کوشش کی تھی۔ یزدان، کیا ہوا؟ کہاں جا رہے ہو؟ اس سے پہلے کہ یزدان پھر کوئی حرکت کرتا، سعود کی اطلاع پر صدام بھاگتا یزدان تک پہنچا۔ یزدان کے چہرے پر وہی چٹانوں جیسی سختی اور صدام دیکھ کر سعود کو گورا، جو ابھی بھی اسے یزدان کے بارے میں کچھ اور ہی بتا کر اچھا خاصا خوشگمان کر چکا تھا، لیکن صدام کو ابھی بھی اس بات کا یقین نہیں آیا تھا کہ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے، اور یزدان میں اتنا بڑا چینج کیسے آ سکتا ہے، لیکن اس کی نظر نہیں آئی۔ صدام نے کافی دیر کوشش کے بعد بہت مشکلوں سے اسے گاڑی میں بٹھانے میں کامیاب ہوا تھا۔
فون پر کیا بول رہے تھے تم؟ یزدان مسکرا رہا ہے جبکہ اس کی حالت تو مزید خراب ہو چکی ہے۔ لگتا ہے تم اپنی ڈیوٹی کرنے کے بجائے کھڑے کھڑے سو گئے تھے، اسی وجہ سے تمہاری یہ حالت ہوئی ہے، اور تم نے مجھے ایک انہونی سی بات سنا دی۔ یہ صدام فون پر سعود کی اچھی ہنسی کلاس لے رہا تھا، کیونکہ اسے یہ بات بالکل بھی ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ جو حالت اس نے یزدان کی دیکھی تھی اس کو تو دیکھ کے ذرا بھی نہیں محسوس ہو رہا تھا۔ سعود نے جلدی سے اپنی صفائی پیش کی جبکہ اس کی بات پر گاڑی میں بیٹھتا صدام خوشگوار حیرت کے زیر اثر یقین اور بے یقینی کی کیفیت میں اسے دیکھ رہا تھا۔ اگر یہ سب سچ تھا تو صدام کے لیے اس سے بڑی خوشی کی کیا بات ہو سکتی؟ کوئی اور ہو نہیں سکتی کہ اس دنیا میں بھی کوئی ایسی ہستی ایسی موجود تھی جو اس کے دوست کو واپس زندگی کی جانب لے کر آ سکتی تھی، اور وہ کیوں نہ کوشش کرتا، اور اسی کوشش میں اب اس نے اپنے زندگی لگا دینی تھی۔ کیونکہ کیا ہوا حرمت اتنی خاموش کیوں بیٹھی ہو؟ اقصیٰ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بول رہی تھی، کتنی دیر ہو گئی ہے تم اسی طرح خاموشی سے بیٹھی ہو؟ کیا بات ہے، مجھے نہیں بتاؤ گی؟ ایسے پریشان اور اداس بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنے ہنگامے میں بیٹھ کر بھی تم الگ تھلگ ہو کر بیٹھی ہو۔ اقصیٰ اسے بار بار ٹٹولنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن نہیں۔ حرمت جو آج کل ویسے ہی چڑچڑی سی ہو رہی تھی، ان سب کے ایک دم متوجہ ہونے پر چڑچڑی ہو کر بولی، وہی تو کہہ رہی ہوں، کچھ ہوا تو ہے جو تم فضول کی ہانکنے میں ہمارے ساتھ نہیں دے رہی؟ کوئی پرابلم ہے تو شیئر کرو نا، کیا آفاق کی طرف سے کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں، مبینہ حرمت کے بہت کلوز تھی، منیبہ حرمت کے بہت کلوز تھی اور اس کے رگ رگ سے واقف تھی، اس لیے اس کے بنا کہے ہی اس نے آفاق کا نام لے لیا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ حرمت اور آفاق کے درمیان کچھ ہے۔ کشمالہ کو بھی حرمت کا سنجیدہ انداز فکر میں مبتلا کر گیا تھا۔ وہ سب جانتی تھی کہ آفاق اور حرمت ایک دوسرے کو بہت لائک کرتے ہیں، جس کو دیکھتے ہوئے بلال نے ان کا رشتہ طے کیا تھا۔ میں خود بھی نہیں جانتی اصل معاملہ کیا ہے، بھابھی سے بھی پوچھا، وہ کچھ نہیں بتانے کو تیار، مگر مجھے لگ رہا ہے کہ بھائی اور پھپھو کے درمیان کوئی پرابلم چل رہی ہے۔ آفاق بھی کچھ دنوں سے ٹھیک سے بات نہیں کر رہا، پتہ نہیں اصل معاملہ کیا ہے، کوئی بتانے کو تیار نہیں، اور مجھے اس بات کی بہت پریشانی ہو رہی ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ آفاق سے پوچھ کر میں تھک چکی ہوں اور میرا دماغ اس وقت بہت ہی تپ چکا ہے، نہ جانے کب تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دیں گے۔ منیبہ حرمت کا ہاتھ تھامتی تسلی سے بولی، ہاں بالکل ٹھیک کہا تم نے منیبہ، پلیز حرمت اپنے خوبصورت چہرہ سے یہ سو غباریت دور کرو اور اس طرح منہ لٹکائے بالکل بھی مس فضیلہ کی جڑواں بہن لگتی ہو۔ صفا حرمت کو چھیڑتے ہوئے اپنی پونی کو سب سے کھڑوس اور غسیلی ٹیچر سے ملاتے ہوئے اسے چھیڑتے ہوئے بول رہی تھی، اور جسے حرمت تپ گئی تھی اور اسے مزید اس نے غصہ چڑھا دیا تھا۔ وہ سوچ کر اس کا دماغ ویسے ہی سوانیزی پر تھا۔ حرمت خود پر غصے کی بہت تیز تھی، مگر اپنے سامنے کسی اور کا غصہ کرنا اسے سخت ناگوار گزرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مس فضیلہ سے اس کی بالکل بھی نہیں بنتی تھی اور وہ انہیں بالکل بھی نہیں پسند کرتی تھی، جس کی وجہ سے حرمت الگ تھلگ ہی کلاس میں رہتی تھی اور ان کا پیریڈ بھی توجہ سے نہیں لیتی تھی، کیونکہ ان کے غصے کی وجہ سے اس کا دماغ بالکل خراب ہو جاتا تھا۔ حرمت کلاس میں اور پڑھائی میں بہت اچھی تھی، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ کلاس میں اعلیٰ پوزیشن حاصل کرتی تھی۔ حرمت کے فکر مند انداز پر اقصیٰ ایک نظر ڈال کر واپس اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ تو مطلب آپ بھی مجھے کچھ نہیں بتائیں گی؟ حرمت کو اپنے اس طرح اگنور کیا جانا بہت برا لگا تھا۔ ان کو ویسے ہی خاموش کھڑا دیکھ وہاں سے واپس پلٹی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ حرمت کو کیا بتائے۔ اقصیٰ اس کے لیے بہت پریشان تھی اور فکر مند تھی، اور ان کا بیہیو بھی حرمت کو بہت پریشان کر رہا تھا۔ وہ اپنے بھائی اور بھابھی سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن ابھی جو وہ وقت چل رہا تھا اور جو اس کے دماغ میں باتیں جا رہی تھی، اس کے مطابق جھوٹ بول کر حرمت کو مطمئن کرنا چاہا تھا۔ کیا واقعی یہی بات ہے؟ حرمت نے جانچتی نظروں سے رخ موڑے کھڑی بھابھی کو دیکھا تھا۔ تمہیں اب اگر میری باتوں پر یقین نہیں آ رہا تو اپنے بھائی سے اس بات کی تصدیق کر سکتی ہو۔ اقصیٰ نے اسے مزید تصدیق کرنے کے لیے اس کے بھائی کی طرف اسے متوجہ کرنا چاہا تھا، جو کہ وہ ان سے اس بات کی تسلی تو نہیں کرے گی۔ وہ اپنے بھائی سے بہت پیار کرتی تھی، یہی وجہ تھی کہ وہ ان کے سامنے اس طرح تو یہ والا ٹاپک نہیں ڈسکس کرے گی، اسی لیے اقصیٰ نے جھوٹ بول کر بلال کا نام لے لیا تھا۔ حرمت اقصیٰ کے برابر مسکراتی آئی، وہ یکدم ریلیکس ہو چکی تھی اور اپنی بے وقوفی پر خود کو ہی کوس رہی تھی۔ اتنے دنوں سے ایسے ہی بلا وجہ پریشان ہو رہی تھی کہ پہلے ہی بھابھی سے پوچھ لیتی تو یہ سب پریشانی میرے دماغ میں نہ چل رہی ہوتی۔ بس ہو گئی غلطی، نیکسٹ آئندہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، وہ خود میں ہی سوچتی اپنے آپ سے باتیں کرتی ہوئی آگے کی طرف بڑھ رہی تھی، جبکہ اقصیٰ دل ہی دل میں پریشان ہو رہی تھی۔ اقصیٰ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔
لیکن وہ اپنی بہنوں جیسی نند کو بھی پریشان نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ ہمارے درمیان انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی ہے، مجھے لگتا ہے آفاق سے اچھا کوئی اور لائف پارٹنر مجھے مل نہیں سکتا جو میرے مزاج کو بہت اچھے سے سمجھتا ہے، اور ہاں آفاق کا کہنا ہے کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، تو اس سب کے علاوہ مجھے اور چاہیے ہی کیا۔ حرمت مسکراتے ہوئے اکثر کو اس کی بات کا تفصیلی جواب دے گئی تھی، اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس طرح بتانے پر اکثر ایک دم سے پریشان ہو گئی تھی۔ اکثر اس کی باتیں بہت غور سے اور توجہ سے سن رہی تھی، لیکن اس کے رشتے کی وجہ سے پھپھو بلال اور اکثر کو بہت پریشان کر چکی تھی۔ اس کی رشتے کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان پریشانی چل رہی تھی۔ تم یہ بھی چاہتی تھی کہ تمہارے لائف پارٹنر کے پاس بہت زیادہ دولت ہونی چاہیے تاکہ وہ تمہاری ہر خواہش پوری کر سکے، جبکہ آفاق کے پاس تو ایک پرائیویٹ جاب بھی ہے۔ اکثر نے بہت ہی پہلے کہی حرمت کی بات اسے یاد دلائی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، تو ایسا کون سی لڑکی نہیں چاہتی؟ ہر لڑکی کے دل میں اپنے آئیڈیل لائف پارٹنر کے لیے بہت سارے خواب ہوتے ہیں جن کو اپنے وہ ذہن میں سجاتی ہے اور وہ آنکھوں میں دیکھتی ہے۔ ضروری تو نہیں کہ ہر خواب بھی پورا ہو، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ سارے خواب ادھورے رہ جائیں۔ اکثر حرمت کو اپنی سوچ، اپنے ارادہ پر مکمل یقین تھا۔ حرمت کے لہجے میں آفاق کے حوالے سے ایک مان تھا جسے محسوس کرتے اکثر نے افسردہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ میری جان، آج کل اس نفس نفسی کے دور میں محبت جیسا جذبہ بہت پیچھے رہ گیا ہے، مگر میری یہی دعا ہے کہ میرا رب تمہاری ساری خواہشات پوری کرے اور میری اس نکچڑی مگر محبت کرنے والی بہن کو اس کی زندگی میں ساری خوشیاں اس سے ملیں، اور اسے اس چیز کا کبھی بے احساسی نہ ہو کہ وہ کسی کمی میں رہ رہی ہے۔ اور اکثر اسے دل ہی دل میں دعائیں دیتی جا رہی تھی۔ اکثر نہیں چاہتی تھی کہ حرمت کو یہ سب کچھ پتہ چلے۔ دلی طور پر وہ دونوں بہت پریشان تھے اور وہ اپنی بہن کو پریشان نہیں ہونے نہ سکتے تھے۔ حرمت اپنی دن میں اکثر کی باتوں کو پر غور کیے بغیر ہی مسکراتے ہوئے بولی، اور اکثر کے گال پر پیار کرتی فصیح کے بلانے پر باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اکثر خاموش نظروں سے اسے جاتا ہوا دیکھ اس پیاری سی لڑکی کے اچھے نصیب کی دعا کر گئی تھی، جس میں اس کے شوہر کے ساتھ ساتھ اب اس کی بھی جان بستی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ دل ہی دل میں اسے ڈھیر ساری دعاؤں سے نوازتی تھی۔ اس کے سر پر ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی تو اس کی بہبی، لیکن بہنوں سے بھی بڑھ کر تھی جو اسے بہت دل سے پیار کرتی تھی۔ اس کی شادی اس کے پھوپھوں کے گھر ہونے والی تھی، اور اس کے ساتھ ان کے بہت سادہ صدام عجلت میں یزدان کے روم میں داخل ہو رہا تھا جب اندر سے نکلتی فاریہ کو دیکھ کر اپنے قدم وہیں رکتے اپنے چہرے پر امڑ ڈالنے والے ناگواری کے تاثرات چھپا نہیں پایا تھا۔ ہائے صدام، کیسے ہو؟ فاریہ مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجائے بے تکلفی سے بولی تھی، اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے اس بات کا کیا جواب دے، اور پھر خاموشی سے ایک سائیڈ ہو رہا تھا۔ فاریہ کی نظر آدھ کھلے دروازے کے اندر موجود یزدان پر ڈالتی جتاتے ہوئے بولی تھی، جبکہ اس کے الفاظ صدام کو مزید آگ لگا گئے تھے۔ حق، یہ لفظ بولتے تمہیں ذرا شرم نہیں آتی؟ تم جیسی ڈھیٹ اور بے حس لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ تم سمجھتی بھی کیا ہو خود کو؟ وہ اسے ایک صدام فاریہ کو یکٹک سب باتیں سنا گیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی وجہ سے یزدان پریشان ہو اور اس کا ذہن ٹینشن میں مبتلا ہو، اور اسی وجہ سے اسے کمرے میں آنے سے روک دیا تھا۔ اس کی غلط فہمی تھی کہ تم محبت کرتی ہو اس سے، اس لیے تم سے نکاح کیا اس نے۔ تمہارے برے وقت میں تمہاری مدد کی اس نے۔ تم نے کیا کیا؟ اس کا برا وقت آتے ہی کیسے اپنے رنگ بدل لیے، راتوں رات، دن رات، دونوں ہاتھوں ہاتھ اس کی حلال کی کمائی لوٹنے کے علاوہ تم کر ہی کیا رہی تھی؟ وہ اس پہ طنز کیے جا رہی تھی اور اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اپنا بچاؤ کرنے کے لیے اس نے حتی الامکان کوشش کی تھی۔ جس لڑکے کے دل کے لیے تم نے رضامندی دی تھی اور منہ کھلاتی ہنستی مسکراتی ایک بار سائڈ پہ ہو رہی تھی، ایک بار پھر اس نے آ کر یزدان کا حال نہیں پوچھا تھا۔ کبھی کبھار آتی تو صرف اس وقت جب پیسوں کی سے ضرورت ہوتی۔ صدام، یزدان اور فاریہ کالج لائف میں بہت اچھے دوست تھے۔ فاریہ یزدان کی پرسنالٹی اور بے پناہ دولت سے بہت زیادہ متاثر تھی، اور وہ کسی صورت یزدان جیسے پرفیکٹ انسان کو اپنے ہاتھ سے نکل نہیں دینا چاہتی تھی، اور اسی وجہ سے وہ گاہے بگاہے اس کے پاس آتی اور اسے رقم بٹور کر اسے بالکل ایک کچرے کی طرف باہر پھینک دیتی۔ بہت محبت کرنے لگی ہے۔ فاریہ کا خاندان یزدان کے فیملی فرینڈز میں شمار ہوتا تھا، اور کافی عرصے لمبے دوست ہونے کے ناطے ان دونوں کے درمیان انڈرسٹینڈنگ بھی بہت اچھی تھی۔ یہ دیکھتے ہی اور گھر والوں کے اصرار پر، جو کہ صدام کے تھرو سب کچھ جان چکے تھے، یزدان بھی فاریہ سے رشتہ جوڑنے پر رضامند ہو گیا تھا، اور اسی وجہ سے ان دونوں فیملیز نے ایک دوسرے کے ساتھ ان کا رشتہ طے کر دیا تھا۔ لیکن یزدان نہیں جانتا تھا
صدام نہیں یہ جانتا تھا کہ فاریہ ایک بہت ہی مطلب پرست اور لالچی لڑکی ہے جو کہ صرف اس کی دولت کو ہتھیانے کے لیے اس کے ساتھ رشتہ جوڑے ہوئے ہے، جبکہ اس کے برعکس صدام کی فیلنگز اس کے بہت ہی اچھی تھی، مگر اس کے ہونے سے پہلے یزدان کی زندگی میں پیش آنے والی اس کی بھیانک حادثے نے اس کی پوری زندگی بدل کر رکھ دی تھی، اور ساتھ ہی یزدان پر بے پناہ محبت لٹانے والی فاریہ کو بھی بدل کر رکھ دیا تھا۔ اسے دیکھ صدام کا محبت نامی لفظ سے ہی اعتبار اٹھ گیا تھا، کیونکہ وہ فاریہ کی جھوٹی دکھاوے اور محبت کا خود چشمدید گواہ تھا، لیکن یزدان کو ذہنی توازن برقرار نہ رکھ سکنے کی وجہ سے وہ اسے بہت فاصلے بنا چکی تھی اور پھر صدام کے بہت کلوز ہونے کی کوشش کرتی تھی، لیکن صدام اپنی آنکھوں سے زہر نکلتا نہیں کھا سکتا تھا۔ اسی وجہ سے اس نے فاریہ کو اگنور کرنے میں بہتری جانی۔ آج کل اس کی دوستی اپنی حالات فہیم سے تھی جو کافی امیر تھا، مگر اس کی حیثیت یزدان کے مقابلے میں بہت کم تھی، اس لیے فاریہ یزدان جیسی کیشیئر مشین کو چھوڑنے پر کسی صورت تیار نہیں تھی۔ یزدان کی منقوہ ہونے کے ناطے صدام سے بھی زیادہ اس کے پیسوں پر فاریہ کا حق تھا، اور اسی وجہ سے وہ آ جاتی تھی اور جتنے جاتی تھی ان سے پیسے نکلوا لیتی ہوتی تھی، اور یزدان اس بات کو بھی نہیں روک سکتا تھا کیونکہ اس کے رشتے میں وہ بن چکی تھی۔ بے شک وہ اس کے ساتھ سنسیئر ہو یا نہ ہو، لیکن پھر بھی اس کی بیوی ہونے کے ناطے وہ اس کے پیسوں پر اس کا مکمل حق تھا۔ فاریہ اپنے شولڈر کٹ بال ایک ادا سے پیچھے جھٹکتے ہوئے بولی، جبکہ اس کی آواز پر اپنے حواسوں سے باہر آتے صدام نے نخوت سے اسے گھورا تھا۔ میں بھی اسی انتظار میں ہوں کہ کب یزدان ٹھیک ہو اور پہلی فرصت میں ہی تمہیں اس کی زندگی سے باہر نکال پھینکوں۔ صدام نے اسے شدید ترین دھمکی دی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ فاریہ کو ایک دھچکا لگا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ایسا سب کچھ ہو، کیونکہ اس جیسی لاٹری تو اسے کہیں اور مل نہیں سکتی، اور یزدان کو یوز کرتے کرتے اب اسے 4 سال گزر چکے تھے۔ فاریہ صدام کے غصے کو مزید ہوا دیتی، اسے چیلنج کرتی وہاں سے نکل گئی۔ دھوکے باز لڑکی اب بھی اسی امید پر بیٹھی ہے کہ یزدان اسے اپنائے گا۔ اب مزید تم جیسے لوگوں کا سایہ بھی یزدان نہیں پڑنے دے گا، اور جو اس کی حالت میں پہنچانے والے ذمہ دار ہیں ان کو تو وہ کبھی بھی نہیں بخشے گا۔ یزدان کے ٹھیک ہونے کی دیر تھی اور اس نے سب کو کٹہرے میں لا کھڑا کرنا تھا۔ صدام کو اپنے دوست پر بہت یقین تھا کہ وہ جلد از جلد اپنے قدموں پر کھڑا ہو جائے گا، اور اسی وجہ سے اس نے اپنی ریکوری کے لیے بہت محنت کی تھی۔ سر میں نے اس لڑکی کا چہرہ تو دیکھا ہے، مگر یہ نہیں پتا کہ وہ کون ہے اور کہاں رہتی ہے۔ سعود کی پوری بات سن کر جہاں صدام بہت خوش ہوا تھا، وہیں اسے یہ بھی بات پریشان کر گئی تھی کہ وہ اس لڑکی کو ڈھونڈے گا کہاں، جس کا کچھ دیر ہی یزدان کے سامنے رہنا اسے اتنی خوشی دے گیا تھا، اور اس کی خوشی کی خاطر تو صدام کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اس لڑکی کو پتال سے بھی ڈھونڈ کر لانا اس کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، لیکن انہوں نے اس لڑکی کو ڈھونڈنا ہی ڈھونڈنا تھا۔ پر سر میں وہاں کب تک بیٹھوں گا؟ سعود نے آخرکار ہمت جمع کر کے سوال پوچھ لیا۔ 1-2 ہفتے میں اپنے طریقے سے بھی کچھ پتہ لگوانے کی کوشش کرتا ہوں، اور وہ لڑکی تھی کون اور کہاں رہتی ہے؟ یہی وجہ ہو سکتی ہے صدام نے سعود کی اسی جگہ ڈیوٹی لگا دی تھی جہاں پہلی بار یزدان نے اس لڑکی کو دیکھا تھا، تاکہ وہ لڑکی دوبارہ وہاں آئے اور صدام اسے پوچھ سکے کہ وہ کہاں رہتی ہے۔ صدام کے لیے یہ بات جاننا بہت ضروری تھی۔ پھوپھو آرام سے کرے نا، درد ہو رہا ہے۔ پریشے اپنے بالوں میں ہاتھ رکھتی چہرہ موڑے بیچارگی سے شکل بنا کر ہرمو سے خود دیکھنے لگی۔ تم دیکھو، ایک دفعہ تمہارے ایک بھی سر پہ بال ٹھیک نہیں رہا اور سارے کے سارے بال جھڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور تم گنجی ہوتی جا رہی ہو۔ تم نے کبھی ہوش بھی آیا کہ بنائے ڈیفرنٹ ہیئر سٹائل بنانے کی ضد کرتی، مگر ٹک کر بیٹھنا تو اسے آتا ہی نہیں تھا۔ آج بھی ویسے ہی لگ رہا تھا۔ حرمت پچھلے 1 گھنٹے سے اس کا ہیئر سٹائل بنانے میں ہلکان ہو رہی تھی، اور وہ تھی کہ اسے آرام ہی نہیں آ رہا تھا۔ میری جو جی میں آئے گا میں وہ کروں گی۔ تمہارے ساتھ ہوتے ہوئے بھی مجھے اس چیز کی ذرا پرواہ نہیں ہوتی کہ میں کیا کر رہی ہوں، اور تم مجھے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی۔ تمہاری ہمت بھی نہیں ہے کہ تم مجھے کچھ روکو بھی۔ اسی وجہ سے حرمت آرام سے بالکل اچھا چھوڑے، مجھے منہ ٹھیک کرے۔ آپ کو پتہ ہے سوا خالہ کی شادی کی مووی میں آپ کتنی پیاری لگ رہی تھی، سب نے آپ کی بہت تعریف کی تھی۔ آپ کو دکھانے کے لیے ہی میں ان سے مووی لے کر آئی ہوں۔ آپ بیٹھیں بھی، میں ابھی لے کر آتی ہوں۔ پریشے تھی تو چھوٹی سی، مگر اس کی باتیں چھوٹے والوں نہیں تھی۔ وہ ایک طرح کی حرمت کی بیسٹ فرینڈ تھی، اور حرمت اپنی ہر بات اپنی پرابلم اسی سے شیئر کر کے دل کا بوجھ ہلکا کر لیتی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ وہ آج ایک بہترین بیسٹ فرینڈ بن چکی تھی۔
اچھا چھوڑیں، یہ کیا ہوا؟ یہ تم شادی کی مووی کی جگہ لگتا ہے بھائی کے آفس کی کوئی سی ڈی اٹھا لائی تھی، جلدی سے واپس رکھا ہونا، ایسے نہ خراب ہو جائے۔ حرمت سامنے چلتی ویڈیو دیکھتے ہی بولی تھی، جس میں بہت ساری بلڈنگز میں کنسٹرکشن دکھائی دی جا رہی تھی، اور وہ اسی کو روک کے اس کی کنسٹرکشن کو دیکھنے لگی تھی۔ اس کا انٹرسٹ بڑھنے لگا اور وہ آہستہ سے دیکھنے لگی کہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ تعمیر کہاں ہو رہی ہے، اور جیسے ہی اس نے غور سے دیکھا تو اسے ساری بات سمجھ میں آ گئی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اسے اس سب کا بات کا پتہ چلے، اور حرمت اور شویز کل رات پاپا کو ٹیبل سے سی ڈی اٹھا کر میں نے شادی والی رکھ دی تھی، وہاں سیم تھی، تو مجھے کنفیوژن ہو گئی تھی، تو مجھے لگتا تھا کہ پاپا وہ سی ڈی اپنے ساتھ لے گیا، کیونکہ وہاں ٹیبل پر کوئی اور سی ڈی موجود نہیں تھی۔ بات کرنے سے کے دوران پریچے کا رنگ بالکل پھک پڑ چکا تھا، اور اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ اب وہ آگے کیا کرے، اور اسی وجہ سے اس نے یہ بہانہ تراشا تھا کہ میرے سے مسٹیک ہوگی۔ دونوں ایک جیسے لگتی تھی اور